السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ محترم ناظرین، تعویذ پہننا یا لٹکانا یہ شرک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعویذ کسے کہتے ہیں۔ تعویذ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے آفات و مصائب سے بچنے یا اسے دور کرنے یا نفع کے حصول کے لیے لٹکائی جائے۔ اس مقصد سے جو بھی چیز لٹکائی جائے اسے تعویذ کہا جاتا ہے، خواہ وہ بچوں پر لٹکائی جائے یا جوانوں کے گلے میں لٹکائی جائے یا بوڑھوں کے گلے میں لٹکائی جائے، جناتوں کے گلے میں لٹکائی جائے یا انسانوں کے گلے میں لٹکائی جائے یا مکانوں میں لٹکائی جائے یا دکانوں میں لٹکائی جائے یا گاڑیوں کے اوپر لٹکائی جائے، اسے تعویذ کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، تعویذ پہننا یا لٹکانا یہ شرک ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت آئی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے 9 لوگوں سے بیعت کر لی اور سوائے ایک سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 لوگوں سے تو بیعت لے لی، ایک کو کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ان علیہ تمیمہ، دیکھو اس کے جسم پر تعویذ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے تعویذ کو نکال کر کے پھینک دیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پاک نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ محترم ناظرین، یہ تعویذ لٹکانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی مراد کو پوری نہ کرے۔ آئیے روایت دیکھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جو شخص تعویذ لٹکائے تو اللہ اس کی مراد کو پوری نہ کرے۔ ومن تعلق وداعۃ فلا ودع اللہ لہ، اور جو شخص سیپی لٹکائے اللہ تعالیٰ اس سے آرام نہ دے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں جو تعویذیں لٹکائی جاتی ہیں وہ عام طرح سے 2 طرح کی تعویذیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، غیر قرآنی تعویذات، جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ الٹی پلٹی لکیریں ہوتی ہیں، جنوں شیطانوں کے نام ہوتے ہیں، کوٹس نمبر ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں لکھتے ہیں لوگ۔ میرے بھائیو، ایسی تعویذوں کا پہننا سراسر کفر ہے، شرک ہے، جس سے اجتناب کرنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآنی تعویذات، کہ جس کے اندر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، ماثورہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، ایسی تعویذیں بھی پہننا جائز اور درست نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ گرچہ بعض اہل علم نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور بعد کے اہل علم نے کہا ہے کہ قرآنی تعویذات پر مشتمل تعویذوں کا پہننا جائز اور درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآنی آیات پر مشتمل تعویذوں کا پہننا جائز اور درست کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قول یا فعل سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ بنا کر پہنی ہو یا کسی کو بنا کر کے دیا ہو کہ لو پہن لو ایسے موقع پر، بلکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جب بیمار ہوتے تھے یا انہیں نظر بد لگ جاتی تھی تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر کے ان کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک۔ یہ دعا پڑھ کر کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ دم کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
فرمایا اے اللہ کے نبی، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میرے سینے میں ایک درد سا رہتا ہے جس کی وجہ سے میں کافی تکلیف میں رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی پاس نے فرمایا کہ کہاں پر درد ہے اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو، کہاں پر درد ہے اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا لو میں تعویذ بنا دیتا ہوں اسے تم پہن لو شفا مل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جس جگہ پر درد ہے اس جگہ پر اپنے ہاتھ کو رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اس جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرو۔ کون سی دعا؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اسے نظر بد لگی ہوئی ہے یا اس پر جادو اور ٹونا کیا ہوا ہے یا اس پر شیطانی اثرات ہیں، تو اسے چاہیے کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھے کہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ بنا کر کے نہیں پہنا ہے اور نہ کسی کو پہنایا ہے، بلکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا ہے قرآنی آیات کو پڑھ کر کے دم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے، یہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے شفا رکھا ہے، قرآنی آیات میں اللہ نے شفا رکھا ہے، لیکن شفا حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا بتلایا ہے یہ ہم اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے، شفا حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے یہ بتلایا ہے کہ اسے پڑھ کر کے مریضوں پر دم کیا جائے، نہ کہ اس کی تعویذ بنا کر کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، جو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول اور فعل سے کیا ہے ثابت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اور دوسری بات میں بتلانا یہ چاہتا ہوں اس سلسلے میں، میرے بھائیوں، آج ہمارے وہ بھائی جو قرآنی آیات پر مشتمل تعویذات بنا کر کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ غور کرنے کی بات ہے، وہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اسے پہنے ہوتے ہیں، پاخانہ کر رہے ہوتے ہیں اسے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ بستر پر ہوتے ہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر قرآن کی بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ شرک کا سد باب کیا ہے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم قرآنی تعویذات پر مشتمل تعویذوں کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں تو اس کی آڑ میں لوگ کیا کریں گے؟ شرکیہ و کفریہ کلمات پر مشتمل تعویذوں کو عام کریں گے، اس کا رواج کریں گے لوگوں کے درمیان۔ اور آج کے دور میں آپ کھول کر کے دیکھیں کہ آپ کو ہزاروں تعویذوں میں سے کوئی ایک تعویذ ایسی ملے گی جس میں قرآنی آیات لکھے ہوں، ورنہ ساری کی ساری تعویذیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کے اوپر کوٹس نمبر ہوتے ہیں، شیطانوں و جنوں کے نام ہوتے ہیں، الٹی پلٹی لکیریں ہوتی ہیں۔ اس قسم کے تعویذات لوگ پہنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی تعویذوں کا پہننا سراسر کفر ہے، شرک ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا کیا ہے بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔